Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, aw kama qala alayhi salatu wassalam. حضرات اساتذۂ کرام، مدرسین مکاتب، طلباء عزیز، اس وقت ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان علمی، دینی اور ملی کاموں سے نسبت رکھنے والی عظیم شخصیات ہمارے ادارے کی اس مسجد میں جلوہ افروز ہیں۔ اس مناسبت سے سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان معزز مہمانوں کو ہماری حقیر سی دعوت پر ادارے میں پہنچایا۔ ثانیاً ہم اپنے ان تمام مہمانان کرام کا بالخصوص ہندوستان کی مشہور تعلیمی تجویدی درسگاہ جامعۃ القراءۃ کفلتہ کے مدیر محترم، اساتذہ کرام جو اس وقت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، میں خصوصیت کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے تقریباً 3 سال کی مدت کے بعد آج ان کا یہاں ورود مسعود ہوا ہے، تو اس ورود مسعود پر میں تمام اساتذہ، منتظمین اور تشریف لائے ہوئے مدرسین مکاتب اور اپنے عزیز بچوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ بالعموم ہم سب کی مادر علمی دارالعلوم پوکرن کے اساتذہ کرام بھی ساتھ میں تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور وہاں کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اپنے یہاں اس طرح کے تشریف لانے والے قیمتی مہمانوں کو ہمارے یہاں تشریف لانے کی اجازت دیتے ہیں اور ہماری دعوت کو وہ قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان جو مہمانان کرام تشریف فرما ہیں، یہ محتاج تعارف نہیں ہیں، لیکن عزیز طلباء اور خاص طور سے مدرسین مکاتب سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان ایک بہت بڑے خاندان کی عظیم شخصیت موجود ہے، جس خاندان کی علمی، تحقیقی اور ملی اپنے صوبے میں نہیں، اپنے ملک میں نہیں
بلکہ بیرون ملک میں بھی ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اس سے میرے مراد خانوادہ بسم اللہ کے اس وقت کے چشم و چراغ جامعۃ القراءۃ کفلتہ کے بانی مبانی اور ہندوستان کے دسیوں مدارس کے سرپرست اور اپنی فکر اور اپنی لگن سے ہندوستان کے سینکڑوں اداروں کے اندر تجوید و قراءت اور قرآن کریم کو صحت و تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ایک امنگ اور ایک لہر پیدا کرنے والی اور ملی کاموں اور عصری تعلیم میں نمایاں کردار انجام دینے والی عظیم شخصیت حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ دامت برکاتہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جو جائز مقاصد اور جو منصوبے ادارے کے لیے، امت کے لیے، ملت کے لیے اور دیگر اداروں کے لیے اپنے دل و دماغ کے اندر لے کر کے چل رہے ہیں، اللہ تعالی خزانہ غیب سے ان کی تکمیل کے آسان اسباب پیدا فرمائے۔ آپ کے دادا محترم حضرت مفتی بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کے مفتی اعظم رہ چکے ہیں، محتمین بھی رہ چکے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کو صوبہ راجستھان کے اندر دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ صوبہ گجرات کے اندر جو دارالعلوم دیوبند کا عکس جمیل ہے، جہاں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتین علم و فضل اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جبل علم نے حدیث کا تفسیر کا درس دیا ہے، اور اس ادارے کے قائم کرنے میں اس کے بانیان نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اس کی تاریخ پڑھنے کے قابل ہیں۔ آپ کے دادا اسی ادارے کے مفتی اعظم بھی تھے، اور آپ نے وہاں منصب اہتمام اور انتظام کے فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے برادر کبیر ولی کامل عارف باللہ حضرت مفتی عباس صاحب بسم اللہ دامت برکاتہم جامعہ تعلیم الدین ڈابیل کے صدر مفتی اور نائب شیخ الحدیث بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس خانوادے کو علمی اعتبار سے اور رفاہی کاموں کے اندر خاص طور سے قبولیت سے نوازا ہے، اور پورا خاندان اس وقت جامعۃ القراءۃ کفلتہ اور اس کے تحت پورے ہندوستان اور بیرون ملک جو ان کے عزائم اور جو منصوبے چل رہے ہیں، پورا خاندان اس میں سرگرم عمل اور متحرک ہے۔ میں ان کی آمد پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور اس ادارے کا جو یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس پورے مجمع کی طرف سے میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ قاری قرآن ہونے کے ساتھ حافظ قرآن بھی ہیں، اور شروع ہی سے رمضان المبارک کے اندر خاص طور سے نماز تہجد میں 2 پارے پڑھنے کا مسلسل معمول شروع سے چلا آ رہا ہے۔ آپ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کے بھی فیض یافتہ ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے شعبہ قراءت کے فیض یافتہ بھی ہیں۔ ہندوستان نہیں بلکہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، استاد الاساتذہ، استاد معظم، مربی جلیل حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم کے آپ خاص پروردہ اور شاگرد رشید ہیں۔ آپ نے شروع میں 14-15 سال
سورت کے ایک مدرسہ صوفی باغ میں اپنے کلاس کے 5 طلباء سے اپنی تدریس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد اپنے استاذ جلیل کے ایما اور اشارے پر جامعۃ القراءۃ کفلتا، جو ایک نشیبی جگہ اور تالاب کی جگہ تھی، اس جگہ ایک بالکل بنجر علاقہ اور ایریا تھا، اپنے استاذ کے ایما اور اشارے پر شعبہ تجوید و قراءت کو خاص طور سے زندگی عطا کرنے کے لیے، اس کے احیاء کے لیے اس جامعہ کی بنیاد ڈالی، اور بالکل 25-26 سال کے اندر ہندوستان کے صف اول کے اداروں میں لا کر کے اس کو کھڑا کر دیا۔ جس عظیم منصوبے کے ساتھ اور جن عظیم مقاصد کے ساتھ یہ جامعۃ القراءۃ کفلتا عصری تعلیم کے لیے امن اسکول اور گارڈی ہاسپٹل کو لے کر کے چل رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں صوبہ گجرات اور مہاراشٹر میں عاشق قرآن اس ادارے کے سرپرست حضرت مولانا غلام محمد صاحب دوستانوی دامت برکاتہم کے بعد آپ اس صوبے کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر یہ کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ ڈابیل میں بہت بڑا اسکول ہے امن اسکول کے نام سے، بچوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے، بچیوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے انگلش میڈیم میں۔ اور ڈابیل میں ایک خاندان تھا، گارڈی خاندان، جو اس وقت بہت مالدار سمجھا جاتا تھا، اور جس نے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کو ترقی دینے اور مالی طور پر اس کا تعاون کرنے میں بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اگرچہ اس خاندان کے اکثر لوگ بھی افریقہ اور لندن میں رہتے ہیں، اور حضرت کے خاندان بسم اللہ کے بھی اکثر افراد افریقہ، لندن اور دیگر ممالک کے اندر رہتے ہیں، اس خاندان نے ڈابیل کے اندر 1940 میں ایک ہاسپٹل قائم کیا تھا، گارڈی ہاسپٹل کے نام سے۔ جامعہ ڈابیل اور اس کے قرب و جوار کے جتنے ادارے تھے، ان تمام اداروں کے اساتذہ، ان کی فیملی اور ادارے کے تمام طلباء کے لیے وہاں علاج و معالجہ مفت تھا، اور آج بھی الحمدللہ اسی نہج پر، بلکہ اس سے آگے ترقی کر کے چل رہا ہے۔ اس خاندان نے جب حضرت قاری صاحب کی یہ ملی، سماجی اور سیاسی اثر و رسوخ اور یہ خدمات دیکھی، تو انہوں نے اس ہاسپٹل کی ذمہ داری بھی حضرت قاری صاحب کے سپرد کر دی، اور حضرت قاری صاحب نے پچھلے 4-5 سال میں مسلسل انتھک محنت اور کوشش کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے ہیں، بڑی جد و جہد کے بعد تقریباً 20 کروڑ روپے لگا کر کے ایک عظیم الشان ہاسپٹل تیار کر دیا ہے، اور الحمدللہ دیگر ہاسپٹلوں کے اندر مسلمانوں کو جو بڑے بڑے خرچے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس ہاسپٹل میں آ کر کے اس کا نصف بھی خرچہ وہ لوگ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت کے ساتھ اسی ادارے کے استاذ حدیث و فقہ فتویٰ بسم اللہ کے مرتب اور ہم سے بہت ہی قرب اور تعلق رکھنے والے حضرت مفتی اسماعیل صاحب دارشپوری دامت برکاتہم بھی ساتھ ہیں۔ اسی طرح مکاتب کا جو نظام چلتا ہے جامعہ قراءۃ کفلتا کے ماتحت میں، مساجد میں، دیگر جگہوں میں، وہاں کے نگراں بڑے فعال اور متحرک انسان اور عظیم آدمی حضرت مولانا ابراہیم صاحب نصیر پوری دامت برکاتہم بھی تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا بھی اس موقع پر استقبال کرتا ہوں اور خیر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ ہمارے اس ادارے کے اندر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رکھے۔ جب پوکرن میں تھا حضرت قاری صاحب کے ساتھ تعلق ہوا، اور الحمدللہ حضرت قاری صاحب نے
اپنے بڑے بڑے پروگراموں کے اندر ہم جیسے حقیر اور ناچیز لوگوں کو بلا بلا کر کے بڑی ہمت افزائی کی، ملکی پیمانے کے پروگراموں کے اندر بلا کر کے بڑی حوصلہ افزائی کی. ہم اس حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی پر حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں منتقل ہونے کے بعد میں حضرت کی اس ادارے کی طرف بھی الحمدللہ توجہ خصوصی مبذول ہے. خاص طور سے شعبہ تجوید و قراءت کے تعلق سے حضرت ہمارے اس ادارے کے تعلق سے بڑے فکر مند ہیں. اسی طرح شعبہ عربی کے تعلق سے بھی اس سال جب مشکات شریف کے سال کے بڑھانے کا اساتذہ کرام کا مشورہ ہوا تو حضرت قاری صاحب سے افتتاحی پروگرام کے لیے بات ہوئی تو حضرت نے کہا حالات صحیح رہے تو انشاءاللہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو لے کر کے ضرور آپ کے ادارے میں حاضر ہوں گا. لیکن لاک ڈاؤن کا مسئلہ تھا اس لیے سفر نہیں کر پائے اور ابھی بہت پہلے سفر کا ارادہ بن رہا تھا. میں نے ایک دن حضرت کو فون کر دیا تو کہا آپ کا فون بالکل بر وقت آیا ہے، ہم پروگرام کی تیاری کے اندر مشغول ہیں اور جیسے ہی پروگرام یقینی ہو جائے گا تو انشاءاللہ ضرور اس کی اطلاع دیں گے. الحمدللہ اتنا طویل وقت ہمارے ادارے کے لیے دیا ہے. آج میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے ہمارے یہ مہمان خصوصی ہیں اور حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم اس مجلس کی صدارت فرمائیں گے. قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، نعت ہوگی. اس کے بعد میں پہلی کڑی کے طور پر برادر مکرم جناب مفتی عبدالسلام صاحب 5 منٹ مختصر طلباء عزیز اور مدرسین مکاتب سے کچھ گفتگو فرمائیں گے. اس کے بعد اساتذہ مکاتب سے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب انشاءاللہ ان کو طریقہ بتائیں گے. میں دیکھ کر کے آیا ہوں اور میں نے سنا بھی ہے مکاتب کے اندر جس مکتب میں حضرت پڑھاتے ہیں صرف 2 گھنٹے تعلیم دیتے ہیں. پوری تعلیم اتنی جافشانی اور جفاکشی کے ساتھ کہ طلبہ بھی پسینہ سے شرابور ہو جائیں اور خود بھی پسینے سے شرابور ہو جائیں. اور یہ کہتے ہیں میری گارنٹی ہے میں جس انداز سے پڑھاتا ہوں اگر مکتب کا طالب علم 2 گھنٹے اس انداز سے پڑھ لے تو اس کو ہوم ورک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر جا کر کے اس کو تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت انشاءاللہ اپنے تجربات ہمارے سامنے رکھیں گے.